الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازائدہ زد کل ترجمہ کر لے اور تھوڑی شرح رہ گئی سی، یعنی حرف زائد مولوی جی وہ ہوتا ہے جو کہ کلمے کے بعض میں اس کے متصرفات سے پایا جائے، نہ کہ بعض میں، بعض گردانوں میں ہو اور کلمے کی بعض گردانوں میں یہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ تو کی تعریف تو حکم جی میں پیچھے بیان کیتا سی، اور حکم زائدہ کا یہ ہے کہ فا یا عین یا لام کے مقابلے میں نہ واقع ہو، بلکہ وزن میں اور موزون ہر دونوں میں بعین حضرت آپ جلوہ فروز ہوں۔ سوال ہے اس کا جواب، مگر تائے افتعال جو کہ بدلی ہوئی ہو اور مدغم نہ ہو، اور تائے افتعال بدل دی کہ نہیں کسی شے نال او بلا تھی وے، اور مدغم نہ ہو ایک، اور زائد با تبعیت، زائد پس نہ مدغم اور کیا زائد زائد با طبیعت اگوارے، لہذا بھئی پس استعلاح یہ بر وزنے، اب اس تعالی نہیں بنانا، جو تا ہے اصل میں وہ لانی ہے، سنیں نا جی، اے ہوگا نہ کہ اسی طرح جو صرافہ ہے وہ بر وزنے اور جل بابا لالا ہے، نہ کہ صرافہ بر وزنے اور انج نہیں ہے جی، سنیں ات تینہ وچ او آپے ہونا ہے جی۔ اچھا جی، عبدالقاہر کے نزدیک حرف مبدل از اصلی کی تعبیر بھی اس حرف کے ساتھ کہ وہ بدلا ہوا ہے جائز ہے۔ عبدالقاہر نے گلا کیا ہے کہ اگر حرف اصلی جو ہے کسی سے بدل جائے تو میزان کے اندر وہ جو بدلا ہوا ہے اس کو لا کر وزن کر سکتے ہیں، لہٰذا قالا کا وزن عبدالقاہر کے نزدیک کیا ہے، فعالا نہیں بلکہ وہ الف خود آ جائے گا، سنیں بنزد جمہور بر وزنے، انہیں آکھا نہیں وہ اصلی وزن کرنا ہے اس دا، لیکن اختلاف تو ہو گیا نا جی۔ فائدہ جان اس بات کو کہ الفاظ کا وزن ارباب عربیت کے نزدیک کتنا ہے، اور جڑا سر بدرال جی پڑھیا سی، اول وزن صرفی وہ عبارت ہے مقابل ہونا حرف متحرک کا اپنی بخصوصہا، اور مقابل ہونا ساکن کا، اور مقابل ہونا اصول کا اور زائدہ کا، ایک ہر شے دا لحاظ جی میں وزن کر دے ہو۔ دوسرا وزن سوری وہ عبارت ہے مقابل ہونا حرف ساکن کا متحرک کا، حرکات کی خصوصیت زبر زبر کے مقابلے میں زیر پیش پیش کے مقابلے میں، اگرچہ حروف اصول و زوائد میں تخالف ہو جائے کوئی حرج نہیں، سنیں۔ تیسرا وزن ہے عروضی، عین تے زبری، یہ فقہ والا عروض نہیں ہو تو جمع عرض دی سمان دی، اے عروض وزن شیر والا وزن جڑا روزانہ کر دے ہو، اور وہ عبارت ہے مقابلہ حروف ساکنہ کا متحرکہ کا، اگرچہ اصل زیادہ مختلف ہو جائیں، حرکتیں صرف حرکت کے مقابلے میں، حرکت ساکن کے مقابلے میں، لیکن حرکت کی خصوصیت کا لحاظ نہیں، اور جی میں روزانہ وزن کٹ دے ہو کہ ضروری ہو تو برابری ہوندی ہے جی،
ਜ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਸੁਣੀ, ਤੁਆਮ ਕੀ ਅਦਾਮ, تو سنیں زکام رغیف صبور ہر پنج کی بوزن عروضی بر وزن فعول ہے. سنیں اے وزن عروضی جڑا ہے وہ شعراں والا انہاں سن پنجاں دا وزن کی ہے ایک ہی ہے کہ اول متحرک ثانی بھی متحرک ثالث ساکن رابع محلے راب سارا میں چیمیں ہے کہ کوئی نہیں انجی ہے. اور وزن صرفی اور وزن صرفی چمہ دا بکرا بکرے اول بر وزن فعال دوسرا بر وزن ادام تیسرا بر وزن فعال او زکام اور چوتھا اور غیف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پانچواں صبور بر وزن بالفتح. سمجھ آگئی؟ اگے دیکھ اکابر کی مساجد قواعد ہر سے ان کا وزن سوری کی بر وزن کہ کوئی نہیں تینوں نے مفاعل عقید ہے کہ جب منتجموں کے دو وزن ہیں مفاعل اور مفاعل، حالانکہ اس میں یہ وزن سوری کے اعتبار سے ہے بفتح میم است. اور وزن صرفی جو ہے نا وہ اول کا وہاں اصلی اور زیادہ کا لحاظ ہے، اول کا وزن اور ثانی کا وزن اور ثالث کا، ہاں کیونکہ قواعد میں کاف اصلی واو زیادہ. سمجھ آ گئی ہو؟ اور وزن عروضی تینوں کا وزن ایک ہی ہو کیڑا مفاعل کی، کیونکہ ان دے بچے مفاعل کون ہوندا مفاعل وہ وزن وہ کیڑے شعر جدوں آ جائے گا پڑھا گے چلو خیر ہوئی. ہوں ایک اس گل تو بعد مقصود مصنف رحمہ اللہ کا کہ نا از موازنہ و وزن اور جڑا پیچھے کہ مقابلے جو واقع ہون اتنے مصنف دا کیڑا وزن مراد ہے، تین وزن نے آندے نے مراد مقصود مصنف کا صرفی وزن صرفی است. آکھے نہیں موازنہ، اس موازنے تو کیڑا وزن مراد ہے کما لا یخفا. اور یہ وزن میزان در میزان ہم اسماء و افعال سارے اسماء سارے افعال کے میزان میں یہی وزن صرف دو جگہ تے مسئلہ ہے، اوتھے اس وزن دا لحاظ نہیں ہوندا. باقی ساریاں دے جگہ تے کیڑے وزن دا لحاظ ہے وزن صرفی دا کندا بے اصلی دے مقابلے زیادہ دے مقابلے مفتوح دے مقابلے مکسور دے مقابلے مضموم دے مقابلے ساکن دے مقابلے اے مطلب ہے. ہن سنیا جے مگر تصغیر میں کی کہ اس میں وزن سوری معتبر ہوتا ہے، اے سمجھا جائے جی. مگر کس میں مثلا مسیجد کی اسیود جویرب حمیر پھر حمیر بن گیا، جیسے دو جامع کٹھیاں ہو گئیاں. ہر چاروں کا تصغیرہ نہیں، ہر چار بر وزن فعیل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ وزن صرفی اول کا مسیجد کا اسیودن کا جویربن کا اور چوتھے کا جی سنیں اسی طرح اسیفیر مفیتی یہ بر وزن قرار دیتے ہیں. حالانکہ وزن صرفی اول کا اور ثانی کا جی اے کہ تصغیران دے دو وزن کٹ دے جے کیڑا فعیل فعیل پہلا کی فعیل تے دوسرا اے کر دینے بس. اور علت اچھا
علت اعتبار وزن سوری کی تصغیر میں اندے وچ وزن سوری دو دا کیوں لحاظ ہے اصلی دا وزن صرفی دا کیوں لحاظ نہیں علت اعتبار وزن سوری کی کس میں قصد اختصار اس کے اوزان کا کس میں وگرنہ اگر وزن صرفی معتبر ہو جی تو کیا ہوگا معتبر سنیں نا جی معتبر میں داشتند تو اعتبار اوزان بسیار لازم میں آید کما رفتہ مما سابقہ جی ہوں اگے پڑھ ہر یک معروف و مجبور پر دو گنا اثبات و نفی چلو جی ماضی تے مضارع کی ماضی کے مضارع خواہ معروف و خواہ مجبور ہو پھر یہ دونوں دو قسم ہیں اور مثبت اور منفی ماضی معلوم مثبت ماضی معلوم مثبت ماضی معلوم منفی ماضی مجبور مثبت ماضی مجبور منفی کی بیان ہے کہڑے پاس ٹر گئے ہیں بھئی ماضی ٹھیک ہے نا دو قسم ہے نا ماضی جو معلوم ہے وہ مثبت بھی ہوگی تو ماضی مجہول بھی اور اسی طرح مضارع معلوم مثبت بھی ہوگا منفی بھی ہوگا مضارع مجبور مثبت بھی ہوگا منفی بھی ہوگا تو اس طرح جو ہے نا ماضی کی بھی چار قسمیں ہوگی مضارع کی بھی چار قسمیں ہوگی مثبت ماضی معروف مثبت ماضی معروف منفی تے مجبور مثبت ماضی مجبور منفی تے مضارع مضارع معروف مثبت مضارع معروف منفی مضارع مجبور مثبت مضارع مجبور منفی اور ہر ایک معروف اور مجہول سے معروف اور مجبور سے دو قسم پر ہے اثبات اور نفی اوے مصدر مبنی للمفعول ہے مثبت اور منفی شابہ نکیا ہر ایک معروف اور مجبور سے دو قسم پر ہے اثبات اور نفی اور ہر ایک معروف اور مجبور سے دو قسم پر ہے اثبات اور نفی ہر ایک معروف و مجہول از ماضی و مضارع بر اثبات و یہ ہر دونوں مصدریں بمانا جیسا کہ خلق بمانا کرینہ کیے حمل ان کا کس پر ہے او تا مشتقی نے تے تا مصدرہ نے تے حمل ٹھیک نہیں ہے گا سنیں ہی کہتے ہیں یہ عبارت بعض نسخوں میں نہیں پائے گی کیڑی ہر ایک دو قسم ہے بلکہ اگلی عبارت شروع ہو گئی ہے جی کیڑی ہن پڑھ گوں بدان نور اللہ قلبک و قلوبنا قیاس عام بود کے ہر عام بود یار عام بود کے ہر یک ماضی و مضارع پر ہے اجدا صیغہ میں آمد موافق عدد اقسام فاعل بس بداں سے پھر گل شروع کیتی ہے بھی جڑے ستے ہو سو جاؤ جان اس بات کو مفعول اگے قیاس وچ پھر دعا دیتی ہے منور فرمائے اللہ تعالیٰ تیرا دل تے ساڈا دل سونیاں دے صدقے نال شاعر انہیں کڑی کڑی دعاواں دیندے پینے بھی شاید انہوں کو سمجھ آ جائے جی کہ جان اس بات کو کہ قیاس تو یہ تھا کہ ماضی کے بھی 18 صیغے ہوتے اور مضارع کے بھی فاعل کے دفعہ جی موافق عدم اقسام فاعل چونکہ فاعل 18 ہے تو لہذا صیغے بھی صرف باہی جڑی ہے پڑھنی ہے نا اون دے وچ تفصیل گزری ہے جی ہاں بھی کیا کیا جی علامہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جان اس بات کو کہ قیاس یہ تھا کہ ماضی اور مضارع دونوں کے 18 صیغے ہونے چاہیے اس لیے کہ فاعل 18 قسم کا ہے 18 قسم کا ہے تو صیغے بھی 18 قسم کے ہونے چاہیے سنیں ہی اے شابہ سے جان اس بات کو جان اس بات منور کرے اللہ تعالیٰ تیرا دل اور ہمارا دل قیاس یہ تھا اوے آ تھا وہ تھا یہ تھا ایو ہی تھا قیاس یہ تھا کہ ہر ایک ماضی اور مضارع 18 صیغوں پر آتے
18 सीगों पर आते فاعل کے اقسام کی گنتی کے موافق. فاعل کے اقسام کی گنتی کے موافق. ہاں جی جان تو منور فرمائے اللہ تعالیٰ تیرے دل کو اور ہمارے دل کو. قیاس یہ تھا کہ ہر ایک ماضی اور مضارع 18 صیغوں پر آتے فاعل کے اقسام کے عدد کے موافق. ہاں گنتی کے موافق. شابہ لکھو. تبارک اللہ تیرے دل کو اور ہمارے دل کو. قیاس یہ تھا کہ ہر ایک ماضی اور مضارع 18 صیغوں پر آتا فاعل کی اقسام کے عدد کی موافق ہے. ادھر دیکھو جلدی کرو جلدی. او بدا نور اللہ قلبک و قلوبنا. یہ اس جملے کو برائے ارتباط کلام ما بعد کے بما قبلش تعلق نمے داشت اس گل نو ودایا ہے تاکہ جان لیں حضرت علماء کرام طلباء کرام حضرت ستون کہ یہ کلام جدا گانا ہے. بے تو نویں نیندر شروع کرنی ہے جی. اچھا جی قیاس بمانا بول چاہ بھی قیاس بھی عقل گل آندی. عقل گل آندی ہے بھی قیاس دا مانا مطلب قانون پہ سمجھو قانون نہیں یعنی عقل کو پوچھو تے عقل گل آندی ہے بھی جننے فاعل اونے سیگے ہونے چاہیے دینے بے عقل یہ کہتی ہے. قیاس یہ تھا کہ ہر ایک ماضی مضارع معروف مثبت منفی مجرد مزید ثلاثی رباعی جننے بھی ہیں یہ کیا ہوں 18 صیغوں پر آتے. اے سیگا جڑا ہے نا اس آکھیا تساں تے میری گل ہی کوئی نہیں کیتی مینوں نال ویسے لے پھر چلو جو تہاڈی گل کردے ہیں. اصل میں یہ تھا صبغۃ. کیا تھا تو پھر واو ساکن ما قبل مکسور تے انہاں جناب انہوں کنڈی چ پھسا لیا جی. تو کی بن گیا معنی اس کا لغت میں ہے کیا پیدا کرنا و مہیا کرنا کسی چیز کو مستقیم مثال پر قذاف القموس. اور صرفیاں دی اصطلاح بھی سیگا کنوں آندے نے مدار اصطلاح عبارت ہے کلمے کی حایت سے. کلمے کی اوزارہ با حایتی کلمے کی حایت سے کہ اس حایت میں اس کے غیر کا بھی شرکت کرنا ممکن ہو. سنے ہی وہ جی فعال دے وزن تے زارہ با ہوندا ہے تے اور نہیں آ سکتے ناسارا بھی آ سکتا ہے. ایویں اگلے باب نے ایک دیا کنیاں مثالاں پڑھیاں جے پورا صفحۃ المصادر ویکھی سی اور 5 جلداں والی. چلو ایکو جلد والی. ہاں جی دھیان کرو جی. شاعر رضی نے کہا ہے کہ مراد بنائے کلمہ ایک لفظ وزن کلمہ سیگا کلمہ ان سارے کو کی ہوندا مراد یعنی اعداد حروف مرتبہ حرکات سکنات معینہ مع زیادت و اصالت کی مع اعتبار اصلی اور زیادہ کا اعتبار یعنی حروف کا اعداد جو ترتیب دیا ہوا ہے کس کے ساتھ اور سکنات کے ساتھ معینہ کے ساتھ اور اصلی اور زیادہ کا بھی اعتبار ہو انہوں بنائے کلمہ بھی آندے جے وزن کلمہ بھی اور صیغہ کلمہ بھی. اے مطلب ہے جی. اچھا توجہ کریں اچھا سوال ہے کہ راجو لن راجو لن ایک ہی کہ 3 نے جواب کہ تغیر حرکت و سکون آخر اس امر میں بولو چاہ لہذا راجو لن باہر سے اعراب از اختلاف ترتیب وزن مختلف. سنیں اور ترتیب کے اختلاف سے کیا ہوتا ہے ایک مسئلہ جی بھی اگر ترتیب بدل جائے نا تو ہوں ویکھو ازیں جاست یا ایسا کی بر وزنے تے حمزے آکھیا جی مینوں ایک باری میں ترنران کا گان جانا مینوں فرنٹ سیٹ تے بہو یا نو آکھیا تسی ہونے تے وچکار آؤ کی بن گیا تے اے بار وزنے آفیل اے مطلب بے بعض اختلاف ترتیب
وزن مختلف گردد سمجھی گل بھی ان دا وزن 2 بن گیا جی ایشا موافق عدد اقسام اور اس لیے کہ فاعل کنے نے اس لیے کہ فاعل غائب مذکر واحد تثنیہ جمع کنے ہو گئے اسی طرح غائب مؤنث 6 سنیں تو پس غائب کے لیے باعتبار قیاس کنے سیگے ہو گئے تے مخاطب بھی ایویں 6 ہوندے نہیں واحد تثنیہ جمع مذکر تے مؤنث مخاطب بھی ایویں 6 ہوندے نہیں واحد تثنیہ جمع پھر مذکر تے مؤنث تو جڑا نا ضرب دے نا کنوں تو کنی بن گئے 18 بن گئے لیکن ماضی پر لیکن تھوڑا کو ہے کون ہی ہے گا لکھا تھوڑا کو لکھا ہے نا وہ ہونا چاہیے لیکن ماضی پر تاں گل پڑھنی کہ سے مشترک و باقی خاص لیکن ہوا یوں کہ ماضی کے کل 13 سیغے آتے ہیں ماضی کے 3 مشترک 3 تے باقی خاص یہ 3 جڑے مشترک نے 14 15 16 بننے کنے نے 18 بھی 13 سیغے آتے ہیں وہ سیزدہ تے 3 کیا ہے اور باقی خاص ہیں اس طرح معنی 18 ہوں گے اور سیغے 13 ہوں گے جی معنی 18 اے شاباش ہے جی سنے کہ نہیں اے شاباش اور میں کنوں دروں بھئی لیکن ماضی استعمال میں کتنے سیغے ہیں 3 مشترک ہیں وہ تثنیہ مخاطب کا ضرب تو ما مشترک کے 2 متکلم کے ضرب تو تے ضرب نا اے ضرب تو ما وچ 2 معنی نے تے ضرب تو وچ بھی تے ضرب نا دے وچ اے مطلب ہے تاں 18 ہوندے نے پورے معنی پورے ہوندے نے و باقی خاص خاص یعنی ہر ایک برائے معنی واحد جیسا کہ آگے ان قریب آ رہا ہے چلو جی لیکن ماضی 13 سیغوں پر آتا ہے 3 مشترک اور باقی خاص جی لیکن ماضی 13 سیغوں پر آتی ہے 3 مشترک اور باقی خاص لیکن ماضی 13 سیغوں پر آتی ہے 3 مشترک اور باقی یعنی 12 تو ہو گئے نا خاص جی اینا 13 سیغے ہیں نا تو اینا میں جو 3 کڈو دے پیچھے کنے رہ گئے 11 تو ہو گئے خاص کنے اور چاہیے دے سن مانے 18 تک ہیں 7 تے 2 تثنیہ بچ 2 کٹھے بعد متکلم میں ان دے بچ 4 سیغے ان دے 4 معنی نے تثنیہ سنے ہی یہ 13 بچوں کنے کٹے پیچھے 10 رہ گئے 11 دے کچھ لگ دے اور روکو پڑھن نوں جی جی تے 10 تو بعد 18 کنے ہوندے نے 8 تو انج 8 نہیں آتے 2 معنی بعد متکلم دے کنے ہو گئے تے جو متکلم دے 8 معنی واسطے 3 سیغے تے 10 واسطے کلا کلا سیغا مضارع بر یازدہ معنی کر لو کر لیا جی اگر چلو مضارع بر یازدہ 4 مشترک و باقی خاص چنانچہ ہائی دانست چلو جی اور مضارع جو ہے نا اس کے 11 سیغے آتے ہیں مضارع کے جیسے گردان کر دیں سارے نہ دہرائی رکھ دیں پھر مڑ مڑ کے کہ مضارع کے 11 سیغے آتے ہیں بسم اللہ الرحمن اور 4 مشترک ہیں کیا اور باقی خاص ہیں جیسا کہ ان قریب تو جان لے گا جی کیا کہ جی مضارع کے 11 سیغے آتے ہیں 11 سیغے ہیں جن میں سے 4 مشترک ہیں اور باقی خاص ہیں باقی خاص ہیں جی سنیں ہی اے شاباش ہے جی اے شاباش ہے او بے خود رو او دھیان کر جلدی کری میں مضارع بر 4 مشترک 3 تو مذکورہ اور 4 برائے واحد مؤنث غائب و مخاطب کوئی نہ تضرب ہو کہ کوئی نہیں
भला होवे ते बाकी ख़ास अगर पूछें लोग वजह मुश्तरक होने सीगों के होने की माजी में और मुजारे में क्या है, क्यों इकट्ठे कीते, बखरे बखरे क्यों नहीं कीते। तो जवाब यह है कि अरबियाँ पिछू एवं किया था, फिर कोई उन्होंने डक सकते सन जो कबरां च टुर गए ने, उन्होंने की आख सकते सन जी, हैं जी। दूसरा जवाब ये है कि हाल ये है कि असल तो हर सीगे में ये है कि क्या हो, ताकि इल्तबास इसके बावजूद मुश्तरक कर देते तो क्यों। जवाब उसका ये है कि जब मुतकल्लिम बेशतर क्या होता है, ज़्यादातर रूबरू होता है, रूबरू मुखातब होता है, तो मुखातब को पता लग जाएगा ना कि हज़रत एक ने, दो ने, तीन ने, कुड़ी ने, मुंडा ने, कि नहीं पता लगेगा, पता चल जाएगा जी। मैं बाशद पस इल्तिबास के पस रफ़ा इल्तिबास दरां आज रोयत हासिल अस्त, वेखण नाल इल्तिबास उठ जाना है। लिहाजा इख्तिसार के वास्ते मुश्तरक राह इख्तियार करदन बेंदे बच इश्तराक कीता। और गाहे और कभी के मुतकल्लिम पर्दे के पीछे होता है तो फिर रफ़ा इल्तिबास उसमें बातबार इम्तियाज़ सदा से मुराद आवाज़ फ़ारसी पढ़ते पे हो कि उनकी आवाज़ से पता चल जाएगा। हासिल में आयद में तवानद शुद्ध आंदे ने बाज़ दफ़ा आवाज़ां रल जांदियां ने, और मुश्तबे होना आवाज़ मुज़क्कर मुअन्नस का ये बहुत कम तर है। ये अजे टीवी नहीं सी बनया, मरासी जम्मे नहीं सन, उदों दी गल है जी, हुण तो कोई पता नहीं लगता जी। अच्छा जी, फिर ये भी कि इक्को सीगा काफ़ी सी, मुतकल्लिम दा 6 माने वास्ते 2 क्यों बनाए, इक्को ही 6 2 क्यों बनाए। उसका जवाब बावजूद इस बात के 2 सीगे बराए हमी इख्तियार करदांद कि फिल जुमला इल्तिबास उसमें थोड़ा सा बाकी है, वरना एक ही सीगा 6 मानों के लिए किफ़ायत करता था जी। सुने ही ए गल मुक गई मुतकल्लिम दी। और इसी तरह मुखातब अक्सर मुतकल्लिम के तो पास रफ़ा इल्तिबास उसमें भी वो वेखण नाल, लेकिन जब रफ़ा इल्तिबास मुखातब में बनिस्बत मुतकल्लिम के, क्योंकि अगर मुखातब दीवार के वापस से पर्दा हो तो उन्हें तो चुप करके बहना है। सुने जी, तिबा मुतकल्लिम बूद नशरा ला बेखसूसी बेकराइन दरयाफ्ता शुद्ध। सुने ना जी, आज इम्तियाज़ हासिल ने ज़ाहिर को ने पीछे होना है तो मुतकल्लिम ने तो बोलना है। उथे हुण करीना तो कोई नहीं कि जरा पसे पर्दा वो मुज़क्कर है कि मुअन्नस एक के 2 है जी। सुने ही ऐ शाबाश है। लिहाजा मुखातब में सिर्फ एक सीगे को ऐ शाबाश है। और इल्लत इश्तराक से सीगा। हुण सवाल है कि माजी दे 3 ते मुजारे दे 4, दोवां दे 3 करो या दोवां दे 4 करो जी। इल्लत इश्तराक से सीगा दर बचार सीगा ये है कि मुजारे बातबार कसरत रूफिया तय नहीं आए पे, आखिर तो नून राबीरी भी आ जाते हैं। बकसरत लफज व माना सिकले सिकली नहीं सिकले दारद के दर माजी हासिल। लिहाजा लफ्ज़ दीगर रा नीज़ मुश्तरक साक तंद। सुने ब दर तस्निया यक माना दीगर रा नीज़ अफजूदंद, ताकि तखफीफ लफ्ज़ी व मानवी बनिस्बत माजी के हासिल हो जाए। मुआदला सिकल जायद नुमायंद। आगे जी एक नून शुरू में कुनम दर बयाने औज़ाने सेवा। अल्लामा फरमाते अब हम शुरू होते हैं सीगों के औज़ान के बयान में ते लंगोटे कसो। अब शुरू होते हैं हम सीगों के औज़ान के बयान में जी। होते हैं हम सीगों के औज़ान के बयान में। ओ शाबा वे हम इस बात अच्छा इन पढ़ ले एक नू वेना पे और सेयक जमाई किंदी ते औज़ान इस जगह मौजून वज़न बमाना मौजून, मौजून सरफ़ी
نہ کہ بمانا ایک قسم کے سے مقدار حقیقی وہ نہیں مراد تھے مطلب سمجھو پہ وہ نال جیسا کہ کہتے ہیں بادشاہین نے گمان کیا بے تھے جنا نا جی بے وزن تو مراد ہو جو خاص ایک مقدار ہوتی ہے ادھر نہیں تھے وزن تو مراد موزون ہے. اچھا جی جب سیگا عام بود وزن و موزون را دونوں کو شامل ہے کون وہ سیگا جلے بولیے تو دونوں نو شامل ہوتا ہے نا کنو وزن نو بھی تے مراد تھے مقصود مصنف دا لانا کس کا ہے یہاں اوزان یعنی وزن لانے ہیں موزون نہیں لانے او فعل لام دی ساری گردان سنانی ہے موزون سنانے نے وزن نہیں سنانے وہ سنے ہی بے اوزان استنا لہذا لفظ سیغ کے بعد لفظ اوزان زیادہ کیا اور متن لفظ اوزان ہے کہ نہیں سیغ اوزان بے وزنہ دے سیگے تنو دسنے نے موزونہ دے وہ زارہ بادی مثال نہیں دینی فعال آدھی تے کی نے فعالا فائلہ فاولا کی نے یہ ان پورا جڑی گردانہ چلنیاں نے یہ میزان دیا نے کن دیا آکھن گے ان آتے تسی دوسرے نو وزن کرو وہ سمجھی اے شاباش سے جی تے بعض نسخوں میں اوکے دے گیا میں حاصل والحاصل حالن شروع در وزن ماضی و مضارع کردہ میں شود کہ ہر یک چند سیگا میں دارد سنے ہی ہن دا وزن بیان ہو رہا ہے موزون نہیں بیان ہو رہا ہے بدر بعض از نسخ اوزان و سیغ انج لفظ ہے بعض وچ سیغ و اوزان ہے بعض وچ اوزان سیغ با اضافت بھی دیکھا گیا ہے معنی ہر ایک کا ظاہر ہے یعنی نسخے مختلف سارے کو ایک نسخہ ہے جی اب شروع کرتے ہیں ہم سیغوں کے اوزان کے بیان میں سنیں جے ایتھے بے در بیان سیغ اوزان ایتھے جڑی عبارت کیڑی ایتھے وے اوزان سیغ اضافت والا نسخہ جڑا کتاب ہم بھی شابہ اب ہاں جگہ چلو ماں کے چلو اس بات لکھی لکھا ہے بمانا مثبت جی اس بات فعل ماضی معروف فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن تو دوجا سنا دے فاعلا فاعل فاعلا فاعلو فاعلت فاعلتا فعل فاعلنا فاعلت فاعلتما فاعلتم فاعلت فاعلتما فاعلتن تو تیسرا سنا دے فاعولا فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا سنے ہی یہ ہن جڑا ہے نا یہ جڑا فعلتے تو بعد فعل تو ما بچ کوئی نہیں ہے گا تا 13 نے جی وہ بھی ٹھوکی ہے تو پھر 14 نے جی سنے ہی اگے پڑھ باہر کاتے سلاسہ در عین چون کلمہ ما بس چون وکھ رہی ہے یعنی یہ جو موضوع یہ میزان جو ہے نا میزان یہ جو لکھا ہے ان کو عین میں تینوں حرکتوں کے ساتھ پڑھنا ہے عین میں تاکہ 3 میزان آ جائیں زاربا کا بھی آ جائے عالمہ کا بھی آ جائے تو شاروفہ کا بھی آگے سمجھے یہ تینہ دا میزان ہی کندہ زاربا دا چلو جی تینوں حرکتوں کے ساتھ عین میں شابہ جی ادھر بیخ جلدی کروے اس بات فعل ماضی معروف باید دانست جاننا چاہیے کہ یہ صرف یہ گردان کلمات کی متکلم سے با مخاطب اور اس سے کدھر یہ ترتیب حدوث کلام مقرر کردہ اند جی بھی ہونا تین چاہیے دس نے پہلو کی جتوں کلام شروع ہوندی ہے پہلے وہ سیگے جنہوں سنائی جاندی پھر ہوندے سیگے تے جن دی گل ہوندی پھر لیکن صرفیان جب بحث مفردات سے جی صرفیوں کی بحث کس سے ہے قطع نظر کس سے کرتے ہیں تو مفرد جو ہے وہ تو کون ہے غیر مذکر ہے در ماضی مجرد است کس سے از زوائد
اور مجرد مقدم ہوتا ہے کس پر؟ لہٰذا غائب کو مخاطب پر اور متکلم پر کیا کیا؟ یا یہ وجہ ہے کہ غائب عدم ہے اور مخاطب اور متکلم، اور عدم جو ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عدم کیا ہوتا ہے؟ وجود پر۔ باقی مخاطب کی تقدیم کس پر؟ یہ پھر کیوں ہے صرفیوں کے یہاں ازاست کہ مخاطب کے سیغے متکلم کے سیغوں سے تو العزت ہو والمعزز ہو، جو معزز ہوتا ہے وہ مقدم ہوتی ہے۔ بہرحال مضارع جب فرع ہے کس کی؟ اس کو بھی اس اپنی اصل کے تابع کرتے ہیں، سنیں ہی۔ اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ صرفیوں نے اس باب میں مسلک معلم اول کا تعلیم میں اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ترقی کس سے؟ اعلیٰ کی طرف، ترقی اور عاشد و غیب ادنا ہے کس سے؟ اور مخاطب ادنا ہے، لہٰذا اسی کا لحاظ کیا گیا ہے۔ یہ اگر گل سمجھنی ہو تو ضمیراں دیکھ لو، متکلم دی ضمیر عارف المعارف، پھر مخاطب دی غائب دی۔ بآنچہ وہ جو بعض شارحین لائے ہیں کہ قوم کی بعض عبارتوں میں برعکس اس کا بھی واقعہ ہوا ہے، وہ مبنی ہے دونوں اصطلاحوں کے عدم اطلاع پر۔ بھی جنہیں بعض شارح آکھے بھی بعض جو ہے نا متکلم کو سیکھے شروع کر دینے، بعض غیب کو یہ رولا پہ گیا۔ حالانکہ دو اصطلاحیں ہیں، ناو میں گردان ہوتی ہے متکلم سے مخاطب کی طرف پھر غیب کی طرف، صرفیوں کی اصطلاح ہے کہ غیب سے مخاطب کی طرف پھر متکلم کی طرف۔ تو جن آکھے نا بھی اے بھی کدی انج کر دینا کدی انج کر دینا، انہوں تو دی اصطلاح میں رولا پہ گیا جی۔ حالانکہ یہ دو اصطلاحیں، ایک صرفیوں کی اور ایک نحویوں کی۔ اگے جی فعلا فعلا فعلو، یہ تین سیغے مخصوص بمذکر بولو چاہ۔ اچھا جی، یہ تثنیہ وچ الف تے جمع وچ واؤ کیوں بدائی جی؟ سبب الف کی زیادتی کا اور واؤ کا کس میں؟ است یہ ہے کہ جب سیغوں کے فرق کے واسطے از افزون حروف زیادت گزیر ببد کے نانی ببد، بھی جب خام خواہ سیغوں کے فرق کرنے کے لیے کسی حرف کو زیادہ کرنا ضروری ہے، سنیں ہی اصل سی ناگزیر ببد، گزیر نہ ببد نہیں بلکہ یعنی لا بدا بس ضروری ہے باجیا بازاہا، اور ان حروف سے کون ہیں؟ برائے زیادت اولا ہوتے ہیں۔ کنی باری پڑھیں جی گھر فعل جو ہے زیادت کے لیے اولا ہوتے ہیں، سنیں ہی۔ لہٰذا سب سے خفیف کون تھا؟ تو لہٰذا الف کو تثنیہ میں خفت کے واسطے لائے اور واؤ کو جمع میں زیادہ کرتے ہیں، اور ما قبل واؤ کا واؤ کی مناسبت کے واسطے کیا دیتے ہیں؟ ضمہ دیتے ہیں، سنیں ہی۔ سوال ہے کہ یہ جو جمع کے سیغے ہوتے ہیں مثلا زارا بو، آگے الف کیوں لکھتے ہیں؟ آگے ہوتا ہے کہ نہیں جمع دی واؤ تو بعد الف، تو کہتے ہیں یہ جب رسم الخط کی بحث آئے گی نا آخری فصل میں انشاءاللہ وہاں بتائیں گے کہ الف کیوں لکھتے ہیں۔ اس فصول ایک بار جب بحث آگے آوے گی جی فعلتا فعلتو ما نہ فعلت فعلتا فعلنا آندھنے تو کل پڑھے جی۔